پر کامزن ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 2030 سن میں بھارت دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہوگا۔ اوپر سے پڑھ ٹھیک ہے۔ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے کبھی غور کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں لگایا، بھارت میں ایک دن کے لیے کانسٹیٹیوشن ہیلڈ ان ابینس نہیں ہوا، بھارت میں ایک دن کے لیے پولیٹیکل پروسیس نہیں رکا۔ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات، کشیدگی، جنگ کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہ کبھی کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں پر کس کو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ ہمیں کوئی یہ بات نہیں بتاتا کہ بھارت کے اندر کبھی پولیٹیکل پروسیس نہیں رکتا۔ ہمیں بھارت کے وزیر اعظم چاہے کتنا بھی برا لگتا ہو، لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم اس وقت وہ شخص ہے جس نے ایک کھوکھے پہ کھڑے ہو کر چائے تیار کی، اس نے اس کو چائے لوگوں کے سامنے سرو کیا، اس کے برتن دھوئے، اور یہ اس کنٹینیوٹی آف پروسیس کا نتیجہ ہے۔ آج وہاں پر ہر ایک کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے۔ یہ کون تھے وزیر اعظم اس وقت کے بھارت کے؟ مودی۔ یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی کو ایڈریس۔ بھارت کے وزیر اعظم جو چائے بناتے، موجودہ وزیر اعظم یہی تھے، مودی کی بات۔ چلیں آگے بڑھیے۔ He began his career as a tea maker or as a tea boy۔ اچھا۔ میرے ملک میں آج خوف کی فضا ہے، میرا ملک میں آج جبر کی فضا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اگر آج پاکستان کے حالت کا تجزیہ کیا جائے اور مختلف اداروں کو اس کی ذمہ داری دی جائے تو میں 4 اداروں میں سے اگر اٹھاؤں، عدلیہ، فوج، بیوروکریسی اور سیاستدان، تو میں عدلیہ کو 50% اس چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ باقی 50% آپ باقی تینوں اداروں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر جج یہ کہے کہ ہاں یہ چور ہے، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ چوری کرے، تو پھر وہ جج نہیں ہے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر آپ میری ذات کے حوالے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے اور نہ ہی نوکری کی خاطر میں نے یہ عہدہ قبول کیا ہے۔ آج اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا، یہ 200 کیس کا فیصلہ دیتا، تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوچ کر کووں کو ڈال دیتے۔ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس منیر نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ ابھی تک لاء کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور بدقسمتی ہے کہ جسٹس منیر کا کردار ہر کچھ عرصے بعد زندہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کردار ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت والے کردار ہوں، وہ کردار ارشاد حسن خان کی صورت میں ہوں، وہ کردار شیخ ریاض کی صورت میں ہوں، وہ کردار موجودہ دور کی صورت میں ہوں، یہ سب جسٹس منیر کے کردار ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں یہ جسٹس منیر، جس نے پاکستان کی قسمت کا اس انداز میں سودا کیا کہ جنرل ایوب خان کی کابینہ نے یہ وزیر قانون کو سودا کر کے بیٹھا، اور آپ کو پتا ہے 1962 کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا، اور یہ اس وقت کی اسمبلی کا اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداد پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہوگا۔ ارشاد حسن خان 3 سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرف کو سند جواز عطا کی، اور پھر اسی طریقے سے اس ملک کی قسمت ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں۔ میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میری اپنی ذات کے ساتھ پیش آئیں۔ میں اللہ کو گواہ کر کے، آپ سب کو گواہ کر کے، امانت کے طور پر، مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں۔
کیسوں کو مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا. شوکت صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. یہ چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس اس وقت جسٹس کانسی تھے. پورا نام کیا؟ انور کانسی صاحب تھے. اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں گے. مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ہر روز کی پروسیڈنگ کہاں پہ جاتی رہی ہے. مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کوئی جج پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے. آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کر لی ہے. وہ اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ مجھے ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں گے. کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی. کس ریفرنس؟ یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب ایک اور ریفرنس بھی تھا ان کے خلاف. جی he was then the senior puny judge of the. نہیں یہ ریفرنس کی بات جو ہو رہی ہے ریفرنس کی. ان کے پہلے 3 ریفرنس چل رہے تھے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا پہلا ریفرنس انہوں نے بنایا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے سرکاری ریزیڈنس پر زیادہ خرچ کروایا. اور اس ریفرنس کے اوپر شو کاز نوٹس کے بعد 2 دن ہیئرنگ بھی ہوئی تھی. جب میں نے ایک درخواست دی تھی اس میں کہ اس میں سب ججز نے آفیشیل ریزیڈنسز پہ جو خرچ کروایا ہے پچھلے سالوں میں ان کی ڈیٹیل ہمیں دی جائے, تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ریلیونٹ ہے. تو اس کے بعد بہرحال ہیئرنگ اس کی. پھر دوسرا کون سا تھا ریفرنس؟ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا پھر کون سا تھا؟ دوسرے 2 ریفرنس تھے. وہ بتائیے. وہ دونوں ریفرنس جو تھے ایک ایک کر کے بتائیں نا. آپ نے ایک بتا دیا, دوسرا کیا تھا؟ یہ پہلا ریفرنس تو میں نے عرض کر دیا. دوسرے 2 ریلیٹڈ ریفرنس تھے جی. اس میں جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیئرنگ اے کیس اگینسٹ دھرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہاں دھرنا دیا گیا تھا TLP. اس سے بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی راستے بند ہو گئے تھے اور اس پر ریفرنس ہوا تھا. جی سر. اس پر ریفرنس ہوا کہ آپ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں. during the proceedings of the court remarks دیے تھے. Yes, while 2 complaints were registered. سمجھ گئے. تیسرا بتا. ریفرنس 312 اور 313 of 2017. اور یہ آخری والا ریفرنس کیا ہے؟ اور آخری ریفرنس یہ موجودہ ہے. اچھا نہیں, یہ پہلا آفیشیل ریزیڈنس والے کا نمبر کیا تھا؟ اس کا نمبر تھا 412 242 342 سر. 342 I'm sorry. 342 آف سال کون سا ہے؟ 2015. 342 of 2015. اور دوسرے اور تیسرا جو اکٹھے چلے ہیں. دوسرا تو آپ نے کہا, تیسرا تو یہی ہے, یہ والا موجود ہے. دوسرا تیسرے اکٹھے چلایا گیا ہے. دوسرے کا نمبر کیا تھا؟ 312 of 2017. اچھا یہ ہو گئے 2. اور یہ تیسرا 313 of 2017. یہ جو ریفرنسز تھے یہ پریزیڈنشیل ریفرنسز تھے؟ نہیں نان پریزیڈنشیل ریفرنس. یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خود نوٹس لیے تھے یا کوئی کمپلیننٹس تھے اس میں؟ کمپلیننٹ تھے. پہلے کا کمپلیننٹ کون تھا؟ دوسرے اور تیسرے کا کمپلیننٹ؟ آپ اگر ان کو پتہ نہیں ہے معلوم کر لیں, پھر ہمیں بتا دیں بعد میں, آپ چلتے رہیے. کمپلیننٹ جو ہیں وہ میں ان کے نام بھی سناتے ہیں. انور گوپانگ تھا CDA کا ملازم. CDA کا ملازم سے انور گوپانگ پہلے ریفرنس میں. انور گوپانگ یہ CDA کے ملازم ہیں؟ جی CDA کے ملازم تھے. CDA. اچھا. دوسرا کمپلیننٹ کلثوم دوسرا جو ریفرنس تھا وہ جمشید دستی. وہ کون ہے؟ he was a sitting MNA something at that time if I remember correctly. اور
Ex मैंने उसी के proxy MNA MPA क्या चीज anyway और तीसरा ऐसे तो चले ना कुलसूम एडवोकेट एक सेकंड जमशेद दस्ती MNA ex MNA perhaps at that time आप उस जमाने में MNA थे उस जमाने में MNA थे सिटी के I'm not sure I'll check on that कौन सी whether पार्टी at that time he कौन was सी पार्टी के थे ये perhaps आजाद अपने आप को कहते थे and अच्छा चलें पे तीसरा रेफरेंस अदरवाइज आप कहते हैं अदरवाइज आजाद नहीं थे जी तीसरा कौन कुलसूम एडवोकेट पूरा नाम कुलसूम जी कुलसूम मिस कुलसूम खालिक एडवोकेट कुलसूम खालिक एडवोकेट खालिक जी हाँ खालिक एडवोकेट जी हाँ ये भी कंप्लेनेंट थी ये भी कंप्लेंट थी 313 में आपने मेरी फोर्थ है ये वाला फोर्थ रेफरेंस है ये थर्ड मौजूदा रेफरेंस जिस पे जो हटाया गया ये मौजूदा रेफरेंस जो है ये इस लिहाज से ये फोर्थ रेफरेंस या तीसरा या चौथा है ये फोर्थ रेफरेंस है जो फोर्थ किसने फाइल किया रेफरेंस इसो मोटो ये अपने तौर पे लिया गया है किसने अपने तौर पे लिया गया SJC SAC अच्छा एसजेसी ने खुद लिया जी सर तो ये 4 रेफरेंसेस हो गए 4 रेफरेंस तो इनको आपने अच्छा पहले 3 रेफरेंसेस इसमें हो गए ठीक ओके ये जो आप अपने तौर पे किसी ने शिकायत की या खुद ही अपने तौर पे खुद महसूस किया उनको या उनको कहाँ से पता चला कि ये तकरीर हुई है ये शिकायत की गई इनके खिलाफ बाय परहैप्स द इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नहीं रिकॉर्ड पे क्या है रिकॉर्ड की बात हो रही है रिकॉर्ड पे ये रिकॉर्ड पे कुछ है रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्रार साहब का नोट है किस जगह है किस 22 जुलाई 2018 का किस पेज पे जी पेज पर है किस पेज पे मिलेगा मैं सर पेश करता हूँ अभी ये 22 पेज 8 ऑफ द रिपोर्ट ये जहाँ देखिए पैरा 2 जी ये पैरा 2 ऑन पेज 1 मेरे वाली नहीं आपकी वाली है तो 39 पेज पे तो रेफरेंस किया है ना काउंसिल ने जी सर ऑन पेज 38 पर देखिएगा थैंक यू 38 पेज 38 पर इसी दिस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द इन द रिपोर्ट अच्छा अच्छा after reproducing the speech that he had made para 2 में कहा on 23rd of July 2018 last 3 lines 38 page number 38 Secretary of the Council Registrar 38 submitted the following note before the Chairman of the Council. the secretary of this council registrar तो ये पहले आप पढ़ रहे थे इसको कंप्लीट कर लें अच्छा एक सवाल मेरा उठता है ये जो तकरीर थी ये लिखी हुई तकरीर थी या ज़बानी ये ज़बानी थी ज़बानी ये ज़बानी थी लिखी हुई नहीं थी he addressed on the invitation मैं of the इसलिए पूछ रहा हूँ ना हो सकता है इस बात की अहमियत तो हो सकता है नहीं हो क्योंकि अक्सर अब जब ऐसे हम जब कोर्ट में बातें कर रहे हैं बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाती है मगर जब तहरीरी तौर पे सोच समझ के हम लिखते हैं और बात तो जरा हम तरीके से लिखते थे ये फिल्म बदी थी ये फिल्म बदी थी ओके ठीक है थोड़ा सा उसमें दिल की आवाज भी होती है क्योंकि कभी कभी देखें वो तर्ज बयान अलग होता है और इंसान सोच समझ के एक चीज करता है तो उसकी फर्क होता है बहुत सारे भैया कभी कभी हम लोग का भी हो जाता है आगे आप This was an important factor to consider कि जब आप इसलिए मैं यही पूछ रहा था कि तहरीरी तकरीर का एक और ही वो होता है वो सोच समझ के इंसान लिखता है एक चीज अच्छा अब आप पढ़ते रहिए इसको खत्म कर लेते हैं जो आप पढ़ रहे थे जी सर ये पढ़ना शुरू मुझे ये कहा गया मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी मुझे ये कहा गया मुझे ये कहा गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फलां केस में फलां फैसला देंगे तो हम नवंबर तक नहीं सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे इसकी बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करूँ हमसे कौन है हमारी मर्जी किससे मुतालिक है हमारी मर्जी किससे मुतालिक है इससे ISI ये ISI ने कहा ना मुझे कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक ISI तो एक इदारा है किसी शख्स ने कहा किसने इसमें इदारे तो नहीं बोलते हैं शख्स उसका डिटेल मैंने अपनी दूसरी रिप्लाई में दी है शो कॉज नोटिस के there was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier
اور 1.5 سال آپ یہ ان دو شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ دو شخصیات. نہیں، 2 شخصیات، انہیں تو 2 شخصیات ملی ہے نا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک سیکنڈ خان صاحب، مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں. آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائے؟ جی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ایک سیکنڈ نا جی، میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے، مگر آپ کسی کے لیے پہ بھی الزام، یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے، قانونی نقطے پہ بحث کیجئے، مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں، مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں. جی نہیں میں یہی ہے، ہم یہی آپ نے اگر ان 2 شخصیات پہ اور پورے ادارے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو آپ نے پارٹی کو نہیں بنایا ہے. دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت. خان صاحب جی آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا، کسی کے تحت بولتے ہیں نا. اب آپ کی اب چیمبر ہے، چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا، آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی این دینا چاہے وہ دے گا، کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ. تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے، مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا، یہ مجھے بتائیں. سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں. وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہم ہیں نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا. پھر وہ تو وہاں کی بات ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ. اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا. جی اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا. یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف، وہ ایک الگ بات ہے، پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھیے میرے ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے، ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے، ہمیں نہیں پتا، مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے. پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. سر گزارش ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا، میں نہیں اب پھر بھی میں وضاحت کر دوں. اب سول کورٹ ہے، اب آپ تشریف رکھیں. جہاں تک ہماری تقریر ہے اس میں تو ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا، اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے، اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی، بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ جی جی. تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے، ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف یہ بغیر ہم آگے بڑھ، یا تو یہ الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا، میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا، وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی، ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا، جی ہاں، پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے وہ ایک الگ بات ہے. مگر آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں، نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے، یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر، ہم آپ کو سنیں گے نہیں. گزارش دیکھ لیجیے، ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا، اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت نے مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا.
دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا, کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں, ہم نے کہا آپ ان کو, آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے, ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں, اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے, جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے, مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا, پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی انہوں نے رپلائی دی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی, اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا, اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف آئی ایس آئی کو جرنلزم. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں نے 2 لوگوں کا نام لیا ہے. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جی, جب شو کاز نوٹس ملا, پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب تو دیکھیں, ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. حامد خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. جی ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا, Reply कौन से पेज पे है? 83. جی 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے, پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ, اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے, صفحہ 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا. جی نہیں یہ नहीं था फिर दूसरा. चले वो पेज 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے جی 223. ایڈٹ رپلائی ٹو شو کاز نوٹس, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے, صحیح ہے. پیج 229 میں اب آپ نے کسی کا نام لیا ہے اس میں یا نہیں لیا ہے؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا پیج 228 پر. 228 پر یہ میری ایڈٹ سیکنڈ رپلائی ہے. پیج 228 پر دیکھیں پیراگراف 7 میں آپ نے نام لیا میجر جنرل سو اینڈ سو, وہ آتا ہے آگے آتا ہے. نہیں دیکھیے خان صاحب, میں نے یہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں, ادارے برے نہیں ہوتے ہیں, لوگ برے ہوتے ہیں. اداروں کو وہ برا کرتے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں بات نا. آپ ماشاءاللہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں. وہ ادارہ آپ کا کون سا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ اپنے مخالفین کے خلاف کہیں گے کہ میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں. یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خراب ہے یا اچھا ہے. وہ جو اس وقت اس ادارے میں ہوں گے وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, برا نہ مانیے, میں وکیل کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ ہر چیز پہ کہہ سکتے ہیں, آپ عدالت پہ بھی کہہ سکتے ہیں. یقیناً آپ شاید پسند فرمائیں کسی جج کو, کسی اور ناپسند فرمائیں. یہ تو نہیں کہیں گے عدلیہ سے متعلق تو پھر سارے جج آ جاتے ہیں لپیٹ میں. آپ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں, ہسپتال بہت برا ہے. وہ ہوگا کہ اگر آپ کا پلنگ نہیں ہو, یہ ہو, ویسے عام طور پہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے, وہ فلاں ڈاکٹر برا ہے, جو بھی ٹیچر کے متعلق. تو آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی تباہی جو ہوتی ہے نا, ہم شخصیات کو برا بلا نہیں کہتے ہیں, ادارے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں. ادارے دنیا میں دیکھیے, ادارے آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ جرمنی میں جب فیشزم تھا وہی ادارے چل رہے تھے, جب لوگ ٹھیک ہوئے وہی ادارے بہتر ہو گئے, وہی سیکرٹ پولیس وہاں بھی ہوتی تھی, وہی یہ ہوتا تھا. ادارے تو وہی رہتے ہیں نا, ادارے کو لوگ چلاتے ہیں. تو لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. اس کی ریزن میں ایکسپلین کرتا ہوں. بنانے کا نہیں سر موقع نہیں دیا گیا. پہلے اب تو ہے,
देखिए اب تو ہے آپ کے پاس موقع. آپ نے پٹیشن اس سے پہلے بھی فائل کری تھی اور رپورٹڈ کیس ہے 2018 SCMR کا, اس میں تو آپ نے پٹیشن فائل کری ہے. وہ کی تھی, بالکل وہ ہے. وہ جب آپ کو پبلک وہ نہیں دی جا رہی تھی, مطلب میڈیا پہ نہیں آتا, اس کے اگینسٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کی. اس کیس میں ایکچولی اس وقت تک یہ والا جو ریفرنس ابھی فائل نہیں ہوا تھا. اب دیکھیے نہیں وہ پہلے ریفرنس کے حوالے سے تھی, اس میں یہ کوشچن نہیں انوالو تھا. وہ دیکھیں خان صاحب سوری, اب دیکھیں آپ بار بار ان شخص کا نام لے رہے ہیں. پیراگراف 20 میں on second visit dated 19/7/2018 Major General so and so told, یہ تو you can't have it both ways. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. If you don't want to then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you're making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say کہ جی مجھے بڑا ظلم ہو گیا. پھر اس کے سامنے آنے دیں نا, فیس یور اکیوزر. بھائی فیس یور اکیوزر اور یو اکیوز ہم, فیس ہم, فیس ٹو فیس. میں سر اسی کو تو ایکسپلین کرنے کی نہیں کریں گے آپ. نہیں سر, پہلے بات تو سن نہیں آپ یہ دیکھیں بنیادی بات کو پوری طرح دیکھیں نا, میری بات پوری سن لیجئے گا, پھر اس کے بعد میں عرض کروں. تو گزر گیا نا, دیکھیں میرا بڑی سمپل سی بات ہے. اگر ہم یہ بات پہ چلیں پھر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ صحیح ہے, کیونکہ آپ پارٹی نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. بھئی آپ جس کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے ہیں. سر دیکھیے نا, ہم بنانے کو تیار ہیں, پہلے میری ایکسپلینیشن سن لیجیے. نہیں میں نہیں چاہتا ہوں ایکسپریشن, اگر آپ یا بنائیں یا نہ بنائیں. جی بنانے کو ہم تیار نہیں, یہ آپ ہم پہ احسان نہ کیجئے, آپ کا کیس چلے گا نہیں آگے. ہم نے سوال کیا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے ان کو پارٹی بنانا, یا آپ نے وہاں کوشش کی اور جوڈیشل کے سامنے آپ نے کوشش کی اس کو پارٹی بنانے کے لیے, تو بات بنتی ہے. تو اگر آپ یہ آپ پر ڈیپینڈ کریں. ہم نے تو ایک پوائنٹ ریز کیا, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا جس شخص کے خلاف الزام لگا رہے ہیں کیا یہ مناسب ہوگا کہ اس کو سنے بغیر ہم آپ کو. دیکھیے ہم آپ سن لیجئے, ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. ایک بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا. اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں, اداروں میں اچھے شخصیات ہوتے ہیں. وکیلوں میں اچھے وکیل ہوتے ہیں, برا نہ مانیے, برے بھی ہوتے ہیں. ہر شعبے میں یہ زندگی کے یہی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر نہیں, بالکل یہی سب کا نام ہم کیوں دیتے بات. دیکھیں نہیں سوری, آپ میرے متعلق باتیں کریں میری پیٹھ کے پیچھے, میں کہوں گا میرے منہ پہ کہیے یہ باتیں. میں گزارش, ہم نے منہ پہ کرنی تھی, نہیں بات کیا ہوئی. پہلے تھوڑے سے فیکٹ سن لیجیے. میں سمجھ گیا خان صاحب, اتنا کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے درخواست دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, آپ کا کہنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں بیان دوں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں ان پہ جرا. میں ان کو ابھی آپ سن تو لیجئے نا. جی ٹھیک ہے, اب اس بات میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں, وہ بات تو گزر گئی نا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی ہے نا, کاروائی کر لی. آپ کے مطابق غلط ہوا, نہیں تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جب ذرا آپ سن تو لینا پوری, خان صاحب ذرا برداشت بھی کر لینا سننے کی. تو انہوں نے غلطی کر لی. اب وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عیب تھے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے, تو یہ سراہا نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں, مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا, کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا, یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا, اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک. اگر آپ کہ میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی, ہم تو چاہتے یہ تھے, گھبراہٹ ہے, ہم تو چاہتے یہ تھے کہ آپ کریں نا, بلائیں عدالت میں, آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے, وہ بابا گزر گیا, واٹر انڈر دا برج. ٹھیک ہے, ٹھیک, آئی ایم ولنگ ٹو. نہیں ولنگ نہیں, یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. نہیں, آئی ایم میکنگ, آپ پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. I have grown wiser and I am making a request. وہ نہیں, انہوں نے بنائے باقی لوگوں نے, صلاح الدین صاحب نے, اور ہاں
you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. My lord, Yeah, but do you agree you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be parties. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, sir. ठीक है Or not, huh? और आपने IS जो respondent number 5 ISI का party बनाया, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward अगर वो आते और बल्कि एक और बात भी है, मेन जजमेंट में जो आपको खिलाफ आई वो आया ये कि आपने अपने इदारे को मुलायम किया है, अपने चीफ जस्टिस को, आप बेसिकली अपने एलिगेशन अपने चीफ जस्टिस पे लगाई है। जी। क्या वो भी नेसेसरी पार्टी नहीं है? अब उसमें हुआ ये था कि जब ये केस सुना जा रहा था, ये हमें बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया है। हाँ साहब, आपका पैराग्राफ petition में Justice Anwar Qazi जी सर, is a respondent. we will take Justice Anwar Qazi as a party because he becomes a respondent in this case, and हमारी contention ये थी कि अगर he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him in. खान साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, पानी गुजर गया वो वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब हम क्या करें ना, तो कम से कम अब जैसे माय लॉर्ड ने भी वजाहत की, बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी के खिलाफ देखें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाएं, मगर अगर देखिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर वहां तक जाती है बात। So I'm making a request that let me है ना खान साहब, आपके पैराग्राफ 16 से लेके 28 तक के कुछ हजरात के नाम हैं, वही हजरात आकर के आपकी बात की तायीद या तरदीद करें। तरदीद करेंगे। बस सीधी सी बात है। फिर आगे होता है क्या है वो एक अलग बात है। वैसे उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद, उनकी तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था, उन्होंने आपकी सारी बातों को डिनाई कर हाँ, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको रिपोर्ट करने का। अच्छा नहीं, मगर देखिए आप मुझे लग रहा है कुछ आप भी अभी कुछ नहीं सर, वो सिर्फ एक फैक्ट जो है, मैं जनाब को इसमें हमें हेयरिंग मिली नहीं। हुआ ये कि हमने जवाब दाखिल कर दिया, जवाब दाखिल करने के बाद उस दौरान हमने एक दरख्वास्त दी कि well तो in the first place addressing a bar association is no misconduct, but in case ये तो मेरिट की बात है, मेरिट पे बाद में आएंगे। जी अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ये बात असल में उससे मैं कहना चाहता था, मैंने कहा था अगर जनाब प्रोसीड करना चाहते हैं तो एक तो ये इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट वी ऑब्टेन ऑन 2018। कौन सी इंक्वायरी? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी करनी थी ना, इसके बाद आफ्टर शो कॉज नोटिस नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लाई रिसीविंग इज इंक्वायरी इन केस द एसजीसी वांट्स टू कंटिन्यू। नहीं, ओपन का क्या मतलब? ओपन मींस इन ओपन कोर्ट। मगर वो मैं आपसे एक हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें, जो कि मैंने जाती तौर पे उसके खिलाफ हूँ। जी जी, मैं तो चाहता था ओपन चीजें हों, लोगों को पता चले। या तो पर एक दो तरीके होते हैं ना, या तो इल्जाम का किसी को पता ही नहीं, वो खुफिया से चल रहा है, मगर जब इल्जाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए। नहीं सर, इसको फिर हमने चैलेंज किया था in another case, this is PLD 2018 Supreme Court 538, इस पर 5 judges bench ने ये फैसला, क्योंकि in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court, उसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। we went in appeal in petition under article 184(3). In that petition
the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said, yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore, a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore, on the basis of this judgment, we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry, whether in camera or in open, a report was submitted to the president, and president removed me. So therefore, the main case hinges on this question, whether any person. ये कितने दिन चला ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास मामला? एक हेयरिंग हुई थी और वो इन कैमरा में हुई थी। नहीं, आप थे उसमें? जी जी, आई वाज हिज काउंसिल देयर। अब उन्होंने कोई विटनेस पेश किए? कोई विटनेस नहीं, नथिंग। नहीं कि ये इस बात की तस्दीक करें कि ये वाकई आपका बयान है, किसने सुना, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल। कोई गवाह नहीं था? एक डेट ऑफ हियरिंग थी। आपने कोई गवाह पेश किया या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, अभी तो क्वेश्चन था इंक्वायरी होनी है कि नहीं। ये तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड विद इंक्वायरी और नॉट। On that, I made an application in which I requested that kindly, in case your lordship decides to hold an inquiry, तो फिर let that be in the open court. आपकी तकरीर का एक पोर्शन था जिसमें आपने कहा कि मैं ओथ पे बात करता हूँ। ये बात आपने ओथ पे कही कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। जी जी जी। क्या उस ओथ का रिप्लाई डायरेक्टली या थ्रू ओथ आया किसी की तरफ से? नहीं नहीं, उसका चाहिए था। इंक्वायरी नहीं ना हुई। मसला क्या हुआ, केस ये है कि एक शोकॉज नोटिस हमें दिया गया, हमने उसकी 2 रिप्लाईज, प्रिलिमिनरी रिप्लाई दी एंड सेकंड रिप्लाई दी। प्रोसीजर क्या है, जरा हमें बता दें कि क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर इस तरह के मामला? उसमें सर ये होता है कि आफ्टर द रिप्लाईज हैव बीन सबमिटेड, देन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू प्रोसीड फर्दर अंडर द 2005 रूल्स दैट have been framed. नहीं, they're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually, in this very judgment, 2018, they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then प्रोसीडिंग्स क्या होनी है, डिटेल बता दें क्या प्रोसीडिंग होनी है। हाँ, फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है। हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब। आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने गलत किया। जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेगा मुझे भी तो सुन लेते। तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौल आपके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये ठीक है, बहुत बुनियादी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी। मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए। ऐसा क्या होगा, आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं। बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो किसी भी हाँ नहीं आप जनरल बात करें उधर जनरल बात हो रही है। लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही। देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए। यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड, भाई बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए 2 तरीके हो सकते हैं ना। तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की। अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू। पहली बात, आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन को तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है, ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं।
ابھی سوال کچھ اور ہے. ابھی آپ کا جو تقریر کرنے کا مقصد، بنیادی مقصد جو تھا، عام طور پہ آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے، وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں، نہیں لگائے جاتے ہیں، چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں، کون کر رہا ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا. جی تو یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی کا ایک موقع تو دیں نا، پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. تو اتنے دنوں سے یہ پٹیشن چل رہی ہے، یہ پہلو غور نہیں ہوا، یہ کسی نے بات نہیں کی اس پہ. بلکہ اس طرح بلکہ خان صاحب ایڈ کرتے ہوئے مائلوٹ کی باتوں میں ایڈ کر، وہ بات تو پرانی تھی جو آپ نے تقریر کی. آپ نے جو ہمارے سامنے پٹیشن فائل کی، تقریباً ہر پیراگراف میں آپ ایک شخص کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ہم اگر کوئی ڈیسیجن دیں گے وی ول بی انفلوئنسڈ فرام یور، اگر آپ کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ان باتوں سے جو پیراگرافس ہم اس پہ سے انفلوئنس ہو کے کریں گے آپ کے فیور میں. اگر نہیں ہوگے تو علیحدہ بات ہے. تو it means we are going to decide a matter against a person who is not before us. نہیں، بلکہ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. سپوز ہم آپ یہ نہ سمجھیں، یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی باتیں، ٹھیک ہے. وہی شخص جس کے خلاف اپنے ایلیگیشن لگائے، کل آ کے وہ ٹی وی پہ کہ یہ جو نے بات کی تھی بالکل درست تھی، پھر تو ہم بدنام ہو جائیں گے. ویسے کچھ لوگ بعد میں آ کے ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سے غلطیوں پہ پریشر تھا. will make application for making them party. تو اب یہ میرے خیال میں صلاح الدین صاحب نے بھی وہ ادارے کو بنایا. ادارہ کے خلاف ہم اگر بنانا ہے تو وہ پہلی بات تو ادارہ ویسے ہوتا ہی نہیں، فیڈریشن آف پاکستان آپ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے، تو آپ ان کو اگر پارٹیز بنائیں. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it کیا کہتے ہیں discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. نہیں، آپ اس کو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بنائیں گے، آپ اس کو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن بنائیں گے یا انڈیویجول کیپیسٹی میں بنائیں گے؟ ہم ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں بنائیں گے کہ بھائی سپوز فار انسٹنس there is a corrupt judge, for instance کوئی سول جج بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. So you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this, but district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there, there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly, or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays, and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. اتنا ٹائم لگے گا پارٹی بنانے؟ ہم سے آپ کہہ رہے تھے آج کرتے ہیں، کل کر دیتے کیس کو. Leave within a week, sir. نہیں، اگر آپ دیکھیں آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ کی مرضی ہے، تو پھر ہم کل پھر ان کو نوٹس دینا ہوگا نا. چھٹیاں آ رہی ہیں ایکچولی. دیکھیے اب اگلی ہیئرنگ میں بس ایک ہی کام ہوگا. جی جی، ہم ان کو پھر نوٹس کریں گے. اگر آپ آج بنا دیتے ہم اس کو کل پہ رکھ سکتے ہیں، پھر ہم کل صرف نوٹس کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ہاں، یا پھر ہم ویکیشن کے بعد کر لیتے ہیں. We'll do it now. نہیں، پھر نوٹس ہی کرنا ہے. Otherwise, if your lordship would entertain. جنوری میں رکھ لیتے ہیں، آپ آرام سے کر لیں. کچھ آپ ریلکٹنٹ ابھی بھی لگ رہے ہیں خان صاحب. نہیں سر، ہم آج نہیں کین ڈو اٹ. نہیں، میں نے کہا کچھ ریلکٹنس ہے کیونکہ آپ کے شاید کلائنٹ بھی آپ کو شاید کچھ انسٹرکشن دینا چاہیں. 3rd week of January رکھ لیں سر. پتہ معلوم کرنا ہے. دیکھیے خان صاحب، لیٹ می ریفریز اٹ. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear.
We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. We understand. See, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then, no, 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear, you can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process, that's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other, it's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it. I'm requesting for that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. ये भी आपने देखा, इट्स वेरी सीरियस. रजिस्ट्रार कैन डू सो. नहीं देखिए अभी आपने देखिए इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना. फिर देखिए फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन के खिलाफ फिर चलाएं. तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए आप I'll tell you one of our brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's a holidays, vacations. No, it's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean next Tuesday. नहीं, tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So don't be here. I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow, sir. Kal na kahega, I want to think about it. Then the matter is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखें. Time to go. आपका कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2
did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि आपने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making request for that. At this stage, learned counsel, learned senior counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other two petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में I'll Federation is already there. address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? Okay, you क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Is 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है? चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi.